اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الفقہ، اور آج کا درس شروع کرنے سے پہلے فقہ کا جو پچھلا درس تھا اس کے متعلق دو تین سوال آئے ہوئے، ان کا جواب اللہ کی دی توفیق سے دیتے ہیں۔ ایک سوال یہ تھا کہ لوح محفوظ کیا اللہ کے ولی اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوح محفوظ اللہ کے حکم سے قلم نے لکھی تھی، اور اس میں تمام علم موجود ہے، اور جو تقدیر کا پورشن ہے وہ اللہ کے سوا اور اس کو کوئی نہ بدل سکتا ہے، نہ اس کو کوئی دیکھ سکتا ہے۔ اللہ اگر حکم اللہ کا نہ ہو تب تک کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ جہاں تک لکھنے اور بدلنے کا تعلق ہے وہ اللہ کے سوا کسی کا اختیار نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم سے لکھا گیا، اور اللہ کے حکم سے سارا کچھ اس میں جو تقدیر کا پورشن ہے اس کے اندر جو چینج ہو سکتی ہے، اور وہ ہمارا اس میں یہ ماننا ہے کہ وہ تقدیر کا جو پورشن ہے اس میں جو چینج آنی ہے وہ بھی آلریڈی اللہ نے لکھی ہوئی ہے اس کے اندر، کیونکہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ اللہ کے علم سے باہر ہو۔ ایسا بعض فرقوں کا یہ بد عقیدگی ہے، ان کی باطل عقیدہ ہے کہ جب کوئی زمین پہ کچھ رونما ہوتا ہے تو معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ کو تب پتہ چلتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کسی ولی اللہ کے دعا سے یا ولی اللہ سے اوپر جو ہے وہ اللہ کے نبی کی دعا سے کچھ بدلنا ہے، کسی کی قسمت بدلنی ہے، تقدیر بدلنی ہے، تو وہ آلریڈی لوح محفوظ میں لکھا ہوتا۔ اسی لیے آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات پرانے جو کتابیں ہیں ان میں جو تھے بڑے اولیاء، ولایت کبریٰ والے صدیقین، ان کے اس میں کہیں ملتا ہے کہ جی انہوں نے کسی آدمی کو فلانے جگہ پہ بھیج دیا، کسی اور کے پاس بھیج دیا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے ان سے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے جو کچھ لکھا گیا وہ یہ ہے کہ فلانا شخص اس کے لیے دعا کرے گا، تو جب تک وہ شخص اس کے لیے دعا نہیں کرے گا تب تک وہ معاملہ اس کا حل نہیں ہونے والا۔ تو وہ راہ دکھا دیتے ہیں کہ فلانے کے پاس سے جا کے دعا کرا لو۔ تو اس کا یہ میکنزم ہے، آگے اللہ بہتر جانتا۔ لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اس چیز پہ قدرت نہیں رکھتا۔ دوسری بات یہ پوچھی گئی کہ قرآنی صورتیں کے جو وظائف اور چلنے ہیں اس کے بعد بھی موکل قابو میں آ جاتے ہیں، کیونکہ موکل پہ بات ہوئی تھی لاسٹ ٹائم۔ مسئلہ یہ ہے، یہ یاد رکھیں، فرشتے اللہ کے سوا کسی کے حکم کے تابع نہیں ہیں، اور قرآن کے ساتھ اگر آپ یہ لے لیں کہ یہ موکلات ہوتے ہیں تو وہ موکل فرشتے ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے، نوری کلام ہے، اس کے ساتھ نوری ہی مخلوق جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو سکتی ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چل سکتا، کیونکہ فرشتے کسی اور کے حکم مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ چیز بڑی کلیئر ہے اس کے اندر۔ باقی جہاں تک معاملات ہے جی، وہ سورہ مزمل کا موکل سخت ہے یا سورہ یاسین کا موکل، وہ موکل ہی نازل ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے سب اللہ کا حکم ہے، اس کے اندر عامل کی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ عامل کی اپنی محنت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تب تک کچھ نہیں ہوتا۔ وہ موکل عامل کے قبضے میں نہیں ہوتے، وہ جو فرشتے موکل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہی ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو لوگوں میں پائی جاتی ہے، کسی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا، وہ اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کا حکم نہ ہو تو فرشتے کام نہیں کرتے۔ اس کو اپنے ذہن میں کلیئر کر لیں۔ تیسرا سوال جو آیا وہ یہ تھا کہ جی اخلاص جو ہے اس کا کیا، آپ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیے ہم لوگ ماشاءاللہ سب کے گھروں میں دودھ دینے والا آتا ہے، دودھ دے کے چلا جاتا،
اور ہماری دودھ والے سے شکایت کیا رہتی ہے کہ آج دودھ میں پانی زیادہ تھا، آج دودھ میں پانی کم تھا۔ دیکھنے کو تو وہ دودھ ہے، جو بل ہے اس پہ بھی لکھا جاتا ہے کہ جی یہ دودھ اتنے کلو دیا گیا، اتنے لیٹر دیا گیا اس گھر کے اندر، لہذا مہینے کا یہ بل بنتا۔ لیکن کیا وہ دودھ خالص ہے؟ وہ دودھ خالص نہیں ہے، اور اسی لیے ہمیں شکایت رہتی ہے۔ تو ہم دودھ والے کے دودھ پہ تو شکایت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہم کسی کو شامل کر دیں، چاہے وہ کوئی شخصیت ہو، چاہے وہ کوئی بزرگ ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، یا چاہے خواہشات ہوں، یا چاہے لالچ ہو یا مطلب ہو، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ توحید کے اخلاص کے منافی ہیں۔ لہٰذا جو معاملہ آپ یہ دیکھیں کہ جب پوچھا جائے گا روز محشر، سخی کو پوچھا جائے گا، تو کہے گا جی میں نے تیری راہ میں اتنا خرچ کیا، یہ کیے۔ اب یہ وہ یاد رکھیں، دودھ کا بل آئے گا تو دودھ لکھا ہوگا، لیکن ایکچولی وہ ملا ہوا پانی ملے ہوئے کے ساتھ آیا تھا، یہ یاد رکھنا یہ بات۔ تو جب اللہ کے حضور سخی پیش ہوگا تو وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ٹائم اس کو بتائے گا کہ تو نے میری راہ میں نہیں کیا، بلکہ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں گے، تیری شہرت ہوگی، لوگ تیری عزت کریں گے، تو وہ جیسا تو نے چاہا وہ دنیا میں تیری سخاوت کے بدلے تجھے دے دیا گیا۔ لہذا فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے۔ وہی سخی جو دنیا میں سخی کے نام سے مشہور تھا، آخرت میں واصل جہنم ہوگا۔ یہ وہ جس طرح ہم دودھ والے کو کھڑے ہوئے کہہ دیتے ہیں نا کہ تیرے دودھ میں پانی تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ روز محشر نیت میں جو ہم نے ملاوٹ کی ہوگی اس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ تو وہاں جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اپنی نیت ملاوٹ سے پاک رکھی، اپنے افعال، اپنی عبادت، اپنی نیکی، اپنا ہر کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا، یہی اخلاص کی آسان ترین ڈیفینیشن ہے۔ اس کو اپنا لیں، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اور پھر ایک چوتھا سوال یہ تھا، وہ خیر وہ نماز سے متعلق تھا، لیکن کہ نماز میں اگر مرشد کا خیال آ جائے تو یہ اخلاص کے ساتھ ہی اس کا جواب بھی ہے کہ نماز میں ما سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کا حق نہیں ہے کہ اس کا خیال آئے۔ ہاں، جو التحیات ہے اس میں اختلاف ہے۔ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، تو وہاں پہ اختلاف ہے۔ ایک جو گروپ ہے علماء کا وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ آپ سلام کر رہے ہیں لہذا دھیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائے گا۔ دوسرا گروپ جو ہے وہ اس کی مخالفت کرتا، تو وہ تو وہاں تو ایک بحث ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے نہ قیام میں، نہ رکوع میں، نہ سجود میں، کسی جگہ پہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی کا خیال نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر میں نے یہ بات بھی سمجھائی تھی کہ شیطان کے کام بڑے عجیب و غریب ہے۔ جب آپ نماز میں ہوتے ہیں تو آپ کو دین ہی کی بات میں لگا دیتا تاکہ نماز میں اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ جائے۔ یہ بھی اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ یہ بات تو دین کی ہے، یہ تو شیطان کی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ ہوتی دراصل شیطان کی طرف سے ہی ہے، تاکہ یہ نماز میں اللہ کے ساتھ تعلق قائم نہ کر سکے اور یہ دماغ اس کا گھومتا پھرتا چلا جائے، تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی طرف دھیان مت دیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں فقہ کی طرف، اور اس میں ہم کر رہے تھے کہ جو علوم حاصل کرنا حرام ہے، اس میں ہم نے لاسٹ ٹائم جو کیا تھا وہ تھا کہانت، الکہانہ، یعنی وہ جو ڈیوائنر ہیں، جو فارچون ٹیلر ہیں، اور یہ تمام اس طرح کی چیزیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو اگلا علم جس کا حاصل کرنا حرام ہے، وہ ہے علم الحرف۔ اس میں حروف کا استعمال ہوتا ہے، حروف کے کمبینیشن استعمال ہوتے ہیں، اور اس علم الحرف کی تعریف میں جو چیزیں آ جاتی ہیں وہ 3 قسم کی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس حرف میں الکیمیا کی طرف اشارہ ہے، ایک یہ کہتے ہیں۔
دوسرا اس میں کہتے ہیں کہ یہ حروف کو جمع کرنا ہے جس سے حرکات پر دلالت نکلتی ہے، اور یہ بھی چانس ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد حروف کے اسرار کا علم ہو، کہ ہر حرف کی اپنی ایک انٹرنزک اس کے اندر پاور ہے۔ فار ایگزامپل، اگر اخلاص ہو، اللہ تعالیٰ کا قرب ہو، تو فقراء الہی یہ کہتے ہیں، اللہ کے فقیر یہ کہتے ہیں کہ پھر الف ہی کافی ہے۔ سو اس طرح کی جو چیز ہے وہ، لیکن وہ ہے قرب الہی کے بعد، اس سے پہلے نہیں ہے، تو وہ اس میں علم الحروف میں تو نہیں آتی، لیکن میں نے حروف کی جو سگنیفیکنس ہے اس کو بیان کرنے کے لیے یہ مثال دی ہے۔ تو اس سے مراد حروف کے اسرار کا علم ہو، استخدام یعنی خدمت لینا وغیرہ کی مطابقت کے ساتھ، کہ وہ آپ وہ الفاظ پڑھیں، اور الفاظ پڑھنے کے بعد جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ حاصل ہو جائے۔ تو یہ ایک علم الحرف کی دوسری برانچ ہے۔ تیسری چانس یہ ہے کہ اس میں طلسمات ہوں۔ طلسمات جو ہیں وہ، جس کو ہم تعویذات کہتے ہیں، اس کو طلسم کہتے ہیں ایکچولی عربی میں، اور دوسری زبانوں میں بھی اس کو کچھ اور زبانوں نے بھی یہی اڈاپٹ کیا ہے کہ اس کو طلسم کہتے ہیں۔ خاص اسما کے نقوش ہیں جن کا افلاک اور کواکب کے ساتھ تعلق ہے، اور علم والوں کے گمان پر اور نقوش معدن وغیرہ کے اجسام بنائے جاتے ہیں، اجسام جن کے لیے ایک خاصہ پیدا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ عادت کے مطابق باندھی جاتی ہیں، کہ اس کے تعویذات بنا دی جاتے ہیں، اس کے ساتھ جو شیطانی قوتیں ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں، اور وہ جب اس نے پہنا ہوا ہو تو شیطانی قوتیں اس کی مدد کرتی ہیں ہر شیطانی کام میں۔ سو یہ طلسمات ہیں۔ باقی جہاں تک تعلق ہے وہ تعویذات کے جن میں آیت لکھی ہو یا اللہ کا اسم لکھا ہو تو وہ جائز ہے، کیونکہ اس کی مثالیں ہمیں صحابہ کرام کی بھی آثار میں ملتی ہیں۔ اور مثال کے طور پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر ایک شخص کو دے دیا تھا، فرمایا اس کو کھولنا نہیں ہے، اپنی دستار میں رکھ لو۔ اس کے سر کا درد نہیں جاتا تھا، تو جیسے ہی اس نے وہ پہنا، اللہ کے حکم سے درد دور ہو گیا۔ جب وہ دور ہو گیا تو اس کو پھر یہ ہوا کہ اس میں لکھا کیا ہے، تو اس نے کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سو یہ، اور اس کے اندر یہ ہے کہ وہ لکھنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے لکھنے والا کون ہے۔ اٹس ناٹ دا گن، اٹس دا مین بیہائنڈ دا گن، جو رول ہے۔ تو تعویذ لکھنے والا کون ہے؟ اب بات دوسری آ جاتی ہے کہ جو پروفیشنل ہیں تعویذ دینے والے، ان کے تعویذ کیسے کام کرتے ہیں؟ تو ان کے تعویذ اس طرح کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب جس کو گمراہ کرنے پہ آ جائے نا، تو پھر اس کے لیے ہدایت کی کوئی راہ ہوتی نہیں ہے، اور وہ گمراہ در گمراہ تب ہی ہوگا جب اس کے لکھا ہوا جائے وہ کام کر جائے گا۔ تو حکم تو اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس کی گمراہی میں گم کرنے کے لیے اس کے لیے یہ حکم فرما دیتا ہے کہ جو اس نے لکھا ہے وہ بھی ہو جائے، اور جو اللہ کو بھول کر انسانوں کے محتاج ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے انسانوں کو ان کی طرف موڑ دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اس کے کام آتا ہے، وہ دوسرے کے کام آتا ہے، اس میں ہدایت کی کوئی صورت موجود نہیں ہوتی۔ اب اس میں جو ہمارا ڈسکشن کا ہے ٹاپک، وہ ہے علم کیمیا کا حکم۔ کیمیا، کیمسٹری، یہ اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، سب کچھ پڑھائی جاتی ہے، وہ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، وہ علم ہے، لیکن علم کیمیا میں عام طور پر سنا ہوگا لوگوں کے ہاں، وہ یہ ہے کہ لوہے کو سونا بنا دینا، تانبے کو سونا بنا دینا، کنورٹ کر دینا اس کو۔ یہ وہ چیز ہے جس کے اندر لوگوں نے اپنا مال، اپنی زندگی، اپنا زندگی کا وقت وہ تمام برباد کر کے رکھ دیا۔ سنیاسی بابوں کے پیچھے پھر پھر کے، بھاگ بھاگ کے، کہ فلانا سنیاسی بابا ہے، اس کے پاس وہ ہے فارمولہ کہ اگر وہ اپلائی کیا جائے تو لوہا جو ہے وہ سونے میں کنورٹ ہو جائے گا، تانبا سونے میں کنورٹ ہو جائے گا، چاندی سونے میں کنورٹ ہو جائے گی۔ سو اب اس میں معاملہ یہ ہے، اب اس کو ایک یاد رکھیں، یہ مثال دی ہے نا جو علم کیمیا کی، کہ لوہا سونے میں کنورٹ ہو جائے گا۔ اب اس کو یاد رکھنا ہے، لوہا ایک علیحدہ دھات ہے، سونا ایک علیحدہ دھات ہے۔ جب لوہا سونے میں کنورٹ ہو اگر،
تو دراصل لوہے کی اپنی حقیقت ختم ہو جائے گی اور اس کی حقیقت سونے سے تبدیل ہو جائے گی. یعنی لوہے کی حقیقت ختم ہونے سے مراد یہ ہے کہ اب وہ لوہا نہیں رہے گا بلکہ وہ سونا بن جائے گا. اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کے بدلنے کی، کسی چیز کی حقیقت بدلنا. اب اس میں اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حقیقت نہیں بدلا کرتی، لیکن بعض کہتے ہیں کہ حقیقت بدلتی ہے، اور ان کی جو دلیل ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے. وہ دلیل یہ ہے کہ اگر حقیقت نہیں بدلتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے وہ سانپ کیسے بن گیا؟ آپ اگر اس سے انکار کر دیں کہ حقیقت چینج نہیں ہوتی کسی میٹر کی، تو پھر اس صورت میں معجزے کا انکار ہو جائے گا، اور وہ معجزہ قرآن مجید میں موجود ہے. لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی چیز کی حقیقت دوسری شے کی حقیقت میں کنورٹ نہیں ہو سکتی. یہ ہو سکتی ہے، لیکن اس میں جہاں فالٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو آپ اتنے کامل ہیں اور آپ کے پاس علم مکمل ہے اور آپ کو یہ شور ہے کہ یہ چیز کنورٹ ہو جائے گی، لوہا سونے میں کنورٹ ہو جائے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو، تو آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم اس کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو ہماری تعلیم مکمل ہوگی، ہمیں یہ تمام چیزیں پڑھائے گا. اسی طریقے سے آپ کسی ایسے کے پاس بیٹھے ہیں کہ جس نے یہ کر کے دکھایا ہو، جس کے ہاتھ سے یہ ہوا ہو، اس کو تمام سٹیجز کا معلوم ہو، تب تو یہ حقیقت بدلنے کا جو علم ہے، علم کیمیا، یہ حاصل کرنا جائز ہے. لیکن اگر یہ چیز نہ ہو اور صرف ایک گمان ہو کہ جی یہ سنیاسی بابے کے پاس یہ ہے یا فلاں کیمسٹ کے پاس یہ چیز ہے کہ وہ کر دے گا، اور اس کا کوئی ثبوت بھی موجود نہ ہو، اور پھر آپ اس کے پیچھے بھاگتے پھریں اور اپنا ٹائم، اپنا زندگی، اپنی محنت، اپنا مال، اسباب، ہر چیز آپ اس میں لگا دیں اور حاصل رسول کچھ بھی نہ ہو، تو اس صورت میں علم کیمیا کی یہ برانچ حاصل کرنا جو حقیقت کو تبدیل کر دے، یہ حرام ہے. یہ فرق ہے اس کے اندر. سو علم کیمیا وہاں سیکھنا جائز ہے کہ جہاں اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو. یعنی آپ تانبے کو یا چاندی کو سونے میں کنورٹ کرنا چاہیں، لوہے کو کنورٹ کرنا چاہیں، وہ کنورٹ 100% ہو جائے تو پھر آپ کو اس علم نے فائدہ دیا، تو اس صورت میں یہ علم حاصل کرنا جائز ہے. لیکن اگر پتہ چلے کچھ بھی نہ ہوا، یا اگر ہوا تو تھوڑا بہت ہوا، تو پھر ملاوٹ جہاں ہو تو وہاں پہ ایسا علم حاصل کرنا مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے، اور وہ حرام ہے. لہذا اس میں ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اب اس میں جو ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے اس کی حقیقت کی تبدیلی میں ایک اور مثال دی ہے، اور وہ یہ مثال ہے کہ ہرن کا، جو ہم نے کل بھی درس میں دیکھا تھا کہ کستوری مشک جو ہے وہ دراصل خون ہے، اور وہ خون ہرن کی ناف میں ہوتا. جب وہ خشک ہو کر گرتا ہے تو وہ خون کی بجائے وہ خوشبو میں کنورٹ ہو جاتا، کستوری میں کنورٹ ہو جاتا. تو اب اس کی حقیقت جو ہے وہ خون کی حقیقت نہیں رہی، بلکہ وہ خوشبو کی حقیقت میں وہ کنورٹ ہوگی. تو لہٰذا یہ اس کی مثال ایک اور دی جاتی ہے. اب اگلا علم جو کہ جس کا حاصل کرنا حرام ہے وہ ہے علم موسیقی. یہ علم ریاضی ہے جس کے ذریعے نغموں کے احوال، ایقاعات، یعنی سروں کی موزونیت، جو ہم کہتے ہیں نا کہ اس کے سر بڑے ردم میں ہیں وہ، اور آوازوں کی تالیف، یعنی میوزک کے ساتھ آواز کا جو ربط ہے، جو کنیکشن ہے کہ کہاں پہ اس آواز گانے والے کی آئے گی، کہاں گانے والے کی آواز نہیں آئے گی، یہ ربط اور ترتیب
کی کیفیت اور آلات کی ایجاد پہچانی جاتی ہے، یعنی موسیقی کے جو آلات ہیں ان کو ایجاد کرنا وہ بھی علم موسیقی کے اندر ہی شامل ہے۔ اس علم کا موضوع اپنے طبقہ اور زمانے میں نظام کے اعتبار سے نفوس میں آواز کی تاثیر کی جہت سے آواز ہے، اور اس علم کا ثمرہ ارواح کا کشادہ ہونا اور اس کی تعدیل اور تقویت ہے اور ان کا قبض ہے۔ یعنی ہر اپنے طبقے میں ہر زمانے میں لوگ اس کو کس لیے استعمال کرتے ہیں، اس میں جو کامنالٹی ہے وہ یہ ہے کہ آواز کی تاثیر کے ساتھ جو ہے لوگوں کو ان کے حال سے نکال کر ایک ایسے ماحول میں لے جانا ہے کہ جہاں جس میں وہ گھرے رہیں اور وہ اپنی تمام چیزوں کو جو ہے وہ بھول جائیں۔ تو یہ چیز علم موسیقی کی ہے، اور چونکہ اس میں دنیا داری ہے، اس کے اندر لغو ہے، اس میں ٹائم کا ضیاع ہے، اللہ کی یاد سے یہ بلا دیتی ہے یہ چیز، اس لیے اس کو حرام قرار دیا گیا۔ سو فقہ احناف کا موقف اس میں یہ ہے کہ ایسا غنا کہتے ہیں گانے کو، ایسا گانا یا ایسا غنا جو بغیر کسی مناسبت کے کہ جس کی کوئی فائنڈنگ، کوئی اس میں ریلیونس نہیں ہے کسی پرٹیکولر نیک ٹاپک کے ساتھ، وہ بغیر کسی مناسبت کے لاو اور لاب کی غرض سے ہو تو بالاتفاق حرام ہے۔ اور اس کی دلیل جو ہے سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 ہے، 31واں سورہ ہے۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بیہودہ کلام خریدتے ہیں تاکہ بغیر سوجھ بوجھ کے لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں اور اس راہ کا مذاق اڑائیں، انہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یہ اس میں یہ جو پورشن ہے جو بیہودہ کلام خریدتے ہیں تاکہ بغیر سوجھ بوجھ کے لوگوں کو، سادہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں اور اس راہ کا مذاق اڑائیں، یعنی اس راہ کے اللہ کی جو راہ ہے اس کا مذاق اڑائیں، تو انہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو جو بھی سمجھایا کہ لوگوں کو اس ماحول سے نکال کر وہ ایسی دنیا میں لے جاتے ہیں کہ جہاں وہ سب کچھ اگلا پچھلا بھول جاتے ہیں، اسی میں مگن رہتے ہیں، وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا، نمازیں نکل رہی ہیں، عبادت کا ٹائم نکل رہا ہے، نیک کام کرنے کا ٹائم نکل رہا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی اسی تو وہ اس میں موسیقی میں ہی مگن ہوتے ہیں۔ سو اس لیے کہا گیا کہ وہ لوگ سمجھدار نہیں ہوتے، جو سمجھدار جن پہ اللہ کی رحمت ہو وہ تو نہیں پڑتے ان کاموں میں، لیکن جو بیچارے نہیں سمجھ بوجھ رکھتے ان کو اس میں پھنسا لیتے ہیں اور لوگ اس کو جائز سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جان لیجئے کہ غنا دوسرے شخص کو سنانے اور اسے مانوس کرنے کے لیے حرام ہے، اور کچھ فقہا نے اسے عرس یعنی شادی اور ولیمہ جیسی تقریبات میں جائز قرار دیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر غنا سے مقصود قوافی حروف کی مشابہت جو اشعار یا مصروں کے اخیر میں واقع ہوتے ہیں اور زبان کی فصاحت و بلاغت سے استفادہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اور جہاں تک ایسے غنا کا تعلق ہے جو اپنے آپ کو سنانے کے لیے ہو، فار ایگزامپل باتھ روم سنگنگ، تو اس کے بارے میں قول یہ ہے کہ یہ مکروہ نہیں ہے، اور اس قول کو شمس الائمہ نے اختیار کیا ہے، یعنی امام سرخسی نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے، اور یہ قول بڑے بڑے متقی صحابہ کرام جیسے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور جو غنا اللہ و لہب کے زمرے میں آتا وہ مکروہ ہے، اور یہ موقف شیخ الاسلام بزازیہ نے بھی اختیار کیا ہے۔ یہ علامہ ابن عابدین شامی نے اس کو فتاوی شامی میں تحریر کیا۔ تو یہ اپنے آپ کو سنانے کے لیے، وہ تو میں نے ایک مثال دے دی کیونکہ لوگ اس کو جنرلی سمجھ جاتے ہیں باتھ روم سنگنگ کو، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کہیں آدمی شخص تنہا ہے اور وہ ماحول ایسا ہے کہ اس ماحول میں وہ اپنے آپ کو انکمفرٹیبل محسوس کرے، تو وہاں اگر وہ گانا شروع کر دے اور اپنے آپ کو ہی سنانا ہو اس نے، تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ مکروہ نہیں ہے، اور یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ مکروہ تنزیہی نہیں ہے۔ سو مکروہ تحریمی نہیں ہے وہ۔ کہا گیا ہے کہ اگر اپنی تنہائی اور وحشت کو ختم کرنے کے لیے غنا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور یہ موقف امام سرخسی کا ہے، اور شیخ الاسلام نے کہا ہے کہ اس قسم کا غنا ہمارے علماء کے ہاں مکروہ ہے۔ تو یہ اس میں ڈیفرنٹ اوپینینز ہیں، لیکن جو ہمارے فقہ احناف ہیں وہ کہتے ہیں، اس امام سرخسی حنفی ہیں، کہ تنہائی اور دہشت کو ختم کرنے کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کی جو یہ جو شادی پہ جو ہے تقریبات میں غنا
اس کی مثال یہ سنن الکبریٰ امام بہقی کی کتاب مہر کی کتاب، اور اس میں باب ہے دف کے ذریعے نکاح کا اعلان کرنا اور گناہ والی بات نہ کہنا۔ حدیث ہے یہ 14694، اور مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے 14906 میں۔ یہ حدیث شریف یہ ہے کہ محمد بن خاطب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال و حرام کے درمیان فاصلہ کرنے والی چیز آواز ہے، اور نکاح کے موقع پر دف بجانا۔ اور یہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ بعض علماء کے نزدیک یہ دف جو ہے چونکہ یہ خواتین بجایا کرتی تھیں، لہٰذا مشابہت کی بنا پر مرد کا دف بجانا جو ہے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ شادی بیاہ کے معاملات میں اور اس ٹائم دف بجانا یا غنا جس میں کوئی قابل اعتراض چیز نہ ہو وہ جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح کی تشہیر کرو، مسجدوں میں نکاح کرو اور ان مواقع پر دف بجایا کرو۔ سنن ترمذی کتاب النکاح چیپٹر 6 حدیث کا نمبر 1089۔ تو اس کے بارے میں، موسیقی کے بارے میں یہ ہے، اور بعض یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ جو درویش ہیں وہ کہتے ہیں یہ جائز ہے، اور دیکھیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کسی درویش نے ایسی چیز کو کبھی بھی حلال قرار نہیں دیا یا جائز قرار نہیں دیا جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہو یا ناجائز قرار دیا ہو۔ سم ٹائمز اس کے اندر ایکسیپشن کریٹ کی جاتی ہے بڑے مقصد کے لیے، اور بڑا مقصد کیا تھا؟ بڑا مقصد یہ تھا کہ جو ہندو ہیں بر صغیر کے، ان میں اسلام پھیلانا تھا، ہندوؤں اور سکھوں کے اندر، اور ان کی جو ہندوؤں اور سکھوں کے اندر جو بنیادی چیز تھی کہ ان کے بھجن ہیں، اور سکھوں کے ہاں بھی اسی طرح ہی وہ میوزک کے ساتھ اپنی چیزیں بیان کرتے ہیں۔ تو اب معاملہ یہ تھا کہ جب نسل در نسل وہ چیز آ رہی ہے تو اس کو کیسے وہاں سے کنورٹ کیا جائے، کیونکہ پرابلم یہ تھی کہ ایک دن مسلمان ہوتے تھے، اس میں میوزک ملتا نہیں تھا، اگلے دن وہ چلے جاتے تھے۔ پھر اس کا حل یہ نکالا گیا کہ تھوڑا سا ساتھ میں یہ آلات موسیقی استعمال کر کے اور کلام جو ہے وہ ایسا رکھا جائے جو کہ اللہ کی طرف لے کر جائے۔ اس کو ہم آج قوالی کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ ایکچولی قوالی قول سے ہے، اور قول لا و لہب نہیں ہوتا، بلکہ قول جو ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی نصیحت، کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو کہ کام آئے، جو کہ اللہ کی طرف لے کے جائے۔ اور پھر ہوا یہ کہ فقراء جب اس کیفیت میں ڈوبے، تو اس کیفیت میں ڈوبنے کے بعد چونکہ وہ کلام اللہ کی طرف لے جانے والا تھا، اللہ کے رسول کی طرف لے جانے والا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کیفیت میں اس میں جا کر ان کو وہ نصیب ہوا جو کہ عام حالات میں وظائف اور ان دوسری چیزوں سے نصیب وقت کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں کم وقت لگا، تو اس لیے اس مشرب میں یہ چیز عام ہو گئی۔ بعد میں جو لوگ آئے انہوں نے قوالی یا سماع جو ہے اس کی بنیاد ہی کو چھوڑ دیا، اب یہ رہ گیا صرف میوزک، تو میوزک حرام ہے۔ اسی لیے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سماع باشعور کے لیے حلال ہے، بے شعور کے لیے حرام ہے۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے۔ باقی جو ہے خوشی کے موقع پر یعنی شادی اور ولیمہ وغیرہ کے موقع پر اس کے اوپر چونکہ حدیث میں یہ چیز موجود ہے، لہذا اس میں دف کے ساتھ لعب و لعب کے بغیر، ایسے کلام کے بغیر کہ جس کے اندر کوئی کسی قسم کی غیر شرعی چیز نہ ہو، اس کے ساتھ اجازت ہے، ادروائز وہ بھی اجازت نہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔